فرشتے اللہ تعالیٰ کی مکلف مخلوق ہے۔ مکلف سے مراد وہ مخلوق ہوتی ہے جسے حکم کا پابند بنایا گیا ہو، اور باقی ساری مخلوق جو فطری تقاضوں کے مطابق عمل کرتی ہے اسے مکلف نہیں کہا جا سکتا۔ جسے حکم کی تکلیف دی گئی، جسے احکام الہی کا پابند کرنا لازم ہے، جس سے اس کے اعمال کی پرسش ہوگی۔ مکلف مخلوق چار قسم کی ہے: فرشتے، شیطان، جن اور انسان۔ پانچویں قسم کی کوئی مخلوق مکلف نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اپنے فطری تقاضوں کے مطابق عمل کرتی رہتی ہے۔ اس مخلوق میں نہ اطاعت کا جذبہ ہے اور نہ نافرمانی کا کوئی عنصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کی جبلت بنا دی ہے اس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ ان چاروں اقسام کی مخلوق میں فرشتے نوری مخلوق ہیں، لیکن اسے نفس نہیں دیا گیا، خواہشات نہیں دی گئیں، ضروریات نہیں دی گئیں۔ اس کی ضرورت، اس کی خواہش، اس کا آرام ہی اطاعت الہی اور ذکر الہی میں ہے۔ اس کی غذا میں اس کا کھانا پینا ذکر الہی ہے، اور اس کا کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ وہ سراپا اطاعت ہے اور بس۔ شیطان بھی یہیں سے الگ ہوا۔ شیطان علماء حق کے مطابق تو جنوں ہی میں سے ہے اور تخلیقی اعتبار سے ایک جن ہی ہے، لیکن اپنی حیثیت میں بالکل ایک الگ نوع اور ایک الگ خلق قرار پایا۔ اس لیے اس نے جنات میں سے ہوتے ہوئے اتنی عبادت کی، اتنی محنت کی کہ فرشتوں میں اسے شمار کیا گیا اور اسے آسمانوں پر رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ مفسرین کرام کے مطابق جنات انسانوں سے پہلے تخلیق ہوئے۔ اللہ کریم نے یہاں ان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ انسان سے پہلے جنوں کو آگ کے شعلے، آگ کی لپیٹ، آگ کی وہ گرم ہوا یا آگ کی وہ گرم اور لطیف کیفیت جو نظر نہیں آتی۔ آگ نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ آگ میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ جلنے والے کثیف عناصر ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں۔ آگ سے مراد وہ حدت، وہ گرمی، وہ تمازت ہوتی ہے جو اپنی تمازت میں ایک لطیف اور نظر نہ آنے والا عنصر ریڈیشن ہوتی ہے۔ لیکن جب اس میں کثیف مادے شامل ہو کر جل اٹھتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں اور ہوا میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو جنوں کی تخلیق اس سے کی گئی۔ اب عجیب بات ہے کہ فرشتے کی تخلیق کے ساتھ نفخ روح کی بات نہیں ہے، جنوں کی تخلیق کے ساتھ نفخ روح کی بات بھی نہیں ہے۔ زندگی فرشتے میں بھی ہے، حیات جنوں میں بھی ہے، مکلف جنوں کو بھی بنایا گیا ہے، اعمال کی پرسش ان سے بھی ہوگی، اس لیے کہ جنوں کے ساتھ ضروریات زندگی اور خواہشات ہیں۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے مفسرین کے مطابق جنات زمین پر آباد تھے۔ ان میں سے کسی ایک کو ان پر امیر یا حکمران یا بادشاہ مقرر کر دیا جاتا تھا جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا تھا، اور اسے زندگی گزارنے کے ضابطے سمجھا دیے جاتے تھے، اور ایک عرصہ اس کے مطابق یہ رہتے۔ لیکن پھر یہ کسی حکمران کو قتل کرتے یا کوئی فوت ہو جاتا یا کسی کو معزول کرتے تو فساد بپا کرتے۔ پھر آسمان سے اللہ فرشتے بھیج دیتا جو بعض جنوں کو قید کرتے، بعض کو قتل کرتے، بعض کو سزا دیتے۔ پھر اس طرح سے ان کی اصلاح کر دی جاتی، اور پھر ان میں سے کسی اچھے فرد کو ان پر حکمران بنا دیا جاتا۔ ابلیس جب جنوں میں سے عبادت کرتے کرتے اس درجے پر پہنچا کہ اسے آسمانوں پر رہنے کی اجازت دے دی گئی، تو یہ ذمہ داری بھی یعنی جنات میں نظم و ضبط اس کے سپرد کر دی گئی۔ ابلیس بڑے فخریہ انداز میں فرشتوں کی فوج ہمراہ لیے ہوئے کبھی زمین پر اترتا تھا، کبھی آسمانوں میں ہوتا تھا۔ جب دنیا میں جنات فساد بپا کرتے تو اللہ کریم اس کو بھیجتے، اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اصلاح کرتا۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے، جنوں میں زندگی بھی ہے، انہیں تکلیف بھی دی گئی، احکام ماننے پر مجبور بھی کیا گیا، لیکن ان کو نبوت اور رسالت نہیں دی گئی۔ اس بات پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ جنوں میں نبوت نہیں تھی۔ بعض علماء نے ایک نام لکھا ہے کہ یوسف ابن حیان نامی ایک جن گزرا ہے، وہ نبی تھا،
لیکن جمہور کی رائے اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ نبوت ایسی چیز نہیں کہ انہیں دے دی گئی پھر اس کے بعد کبھی نہیں دی گئی۔ ایک نبی بھیجا گیا پھر کبھی نہیں بھیجا گیا۔ یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی نبی ہوتا تو پھر ان میں اور بھی نبی ہوتے۔ کبھی پوری حیات دنیاوی میں تخلیق سے لے کر قیامت تک صرف ایک نبی کا ہونا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یوسف بن حیان سلاطین یا عمراء یا اللہ کے ان مقرب بندوں میں سے ہے جنہیں جنوں پر حکمران مقرر کیا گیا۔ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اسے بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو انسانوں میں پہلا انسان ہی نبی تھا۔ وہ شخص جس سے انسانیت کی بنیاد رکھی گئی وہ خود اپنی ذات میں نبی تھا۔ گویا نبوت عطا ہی صرف انسانوں کو ہوئی اور اس کی بنیاد نفخ روح باری پر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، سڑے ہوئے خشک شدہ گارے سے مٹی کا ایک عنصر جو گارا بنتے بنتے گل سڑ جائے اور پھر اس کے بعد خشک ہو جائے، آپ نے گلی سڑی سیاہ مٹی دیکھی ہوگی، اس کی طرح خشک مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے چلا ہوں۔ لیکن وہ صرف ایک عام تخلیق نہیں ہوگی، جیسے کائنات میں سورج چاند ستارے، نباتات اور طرح طرح کے حیوانات، چرند اور پرند ہیں، اس میں بے شمار مخلوق ہے۔ جو صنف ہوگی، یہ جسے میں نے بشر کا نام دیا ہے، یہ جسے میں آدمی کہتا ہوں یا جسے انسان کہا جائے گا، جب میں اسے درست کروں گا، جب اس کی تخلیق یا اس کی صنعت یا اس کے وجود کے بننے کا عمل مکمل ہو جائے تو میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سارے کے سارے اس کے سامنے سر بسجود ہو جانا۔ نفخ روح جو انسان کو نصیب ہوئی، جس پر نبوت کی بنیاد ہے۔ نبوت کی اصل کیا ہے؟ نبوت کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ یا نبی کے پاس وہ کیا چیز زائد ہوتی ہے جو غیر نبی کے پاس نہیں ہوتی؟ نبی کے دل کا آئینہ، دل کی آنکھ، دل کا شعور بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے آشنا ہوتا ہے۔ نبوت اس آشنائی کا نام ہے، نبوت اس پہچان کا نام ہے، نبوت اس تعلق کا نام ہے جو نبی علیہ السلام کے قلب کو بغیر کسی واسطے کے براہ راست ذات باری تعالیٰ سے نصیب ہو۔ اس لیے اللہ کریم اس سے کلام فرماتے ہیں اور اس کی معرفت سارے بندوں تک اپنا انعام پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو سننا، یہ شان بھی نبی علیہ السلام کی ہے، اور غیر نبی اللہ کو پہچاننے میں نبی کا محتاج ہے۔ جیسے سارا وجود دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہے، ہاتھ وجود کا حصہ ہیں، کان وجود کا حصہ ہیں، لیکن سارے کا سارا جسم آنکھ ہوتا ہے۔ وہ آنکھ جو ذات باری تعالیٰ کو دیکھتی ہے، وجود کا وہ حصہ جو ذات باری تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، وجود کا وہ حصہ جو امت کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے قائم کرنے کا سبب بنتا ہے، اس کیفیت، اس حالت کو نبوت کہتے ہیں۔